سلطان احمد ثانی کی وفات کے بعد معزول سلطان محمد رابع کا بیٹا شہزادہ مصطفیٰ 6 فروری 1695 عیسوی کو تخت نشین ہوا۔ مصطفیٰ نہایت بہادر اور اولو العزم فرما روا تھا۔ تخت نشینی کے تیسرے ہی روز اس نے ایک خط جاری کیا جس میں سلطنت کے افسوسناک حالات بیان کر کے انہیں اپنے پیشروؤں کی غفلت اور عیش پسندی کا نتیجہ قرار دیا اور ان کی اصلاح کے لیے پوری آمادگی ظاہر کی۔ ناظرین، اس وقت آسٹریا، روس، وینس اور پولینڈ سے لڑائی کا سلسلہ کم و بیش برابر جاری تھا، مگر سب سے زیادہ خطرہ آسٹریا کی طرف سے تھا۔ چنانچہ سلطان مصطفیٰ ثانی نے دیوان منعقد کر کے ایان سلطنت سے یہ دریافت کیا کہ کیا دشمن کے مقابلے میں فوجوں کو روانہ کر دینا کافی ہوگا یا پھر اسے خود بھی فوج کے ساتھ جنگ میں جانا چاہیے۔ 3 دن تک غور و فکر کرنے کے بعد دیوان اس فیصلے پر پہنچا کہ میدان جنگ میں سلطان کا جانا نہ صرف اس کی ذات کو خطرے میں ڈالنا ہے بلکہ اس سے لشکر کے اخراجات میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ چنانچہ دیوان نے متفقہ طور پر یہ گزارش کی کہ سلطان کی ذات کو جنگ کے خطرات میں ڈالنا مناسب نہیں، اس لیے فوج کی کمان صدر اعظم کے سپرد کر دینا کافی ہوگا۔ لہٰذا سلطان نے صرف اس قدر جواب دیا کہ مجھے فوج کے ساتھ جانے پر اصرار ہے۔ چنانچہ اس ارادے کے مطابق وہ 1695 عیسوی کے موسم گرما میں بلغراد سے تمیسواڑ کو روانہ ہوئے اور راستے میں متعدد اہم قلعے جو آسٹریا کے قبضے میں جا چکے تھے دوبارہ فتح کر لیے۔ پھر 21 ستمبر 1695 عیسوی کو عثمانی سلطنت اور آسٹریا کے درمیان لوگوس کی مشہور جنگ لڑی گئی جو موجودہ رومانیہ کے علاقے بنات میں واقع شہر لوگوج کے قریب ہوئی۔ ترکوں نے سلطان مصطفیٰ دوم کی قیادت میں دشمن کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آسٹریائی فوج کی قیادت جنرل فریڈریکو ویٹرانی کر رہا تھا جسے عثمانی افواج نے شدید شکست سے دوچار کیا۔ جنگ کے دوران جنرل ویٹرانی مارا گیا اور آسٹریا کی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ آدھی سے زیادہ فوج اس مارکے میں ختم ہو گئی۔ یہ فتح عثمانیوں کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتی تھی کیونکہ اس نے بنات کے خطے میں عثمانیوں کو دوبارہ حملہ آورانہ پوزیشن میں لا کھڑا کیا اور دریائے ڈینیوب کے کنارے ان کے دفاع کو مضبوط کیا۔ موسم سرما میں جنگ ملتوی ہو گئی۔ اس فرصت میں سلطان مصطفیٰ ثانی اپنے وزراء کی مدد سے مالیات کی درستگی اور فوج کے اضافہ و تنظیم میں ہمہ وقت مصروف رہے۔ انہوں نے تمباکو نوشی، خواجہ سرا اور دیگر تعیشات پر بڑے بڑے ٹیکس عائد کیے۔ اکثر عمائدین سلطنت نے بھی وقت کی ضرورت اور سلطان کے جوش سے متاثر ہو کر سلطنت کی مدد میں سرگرمی دکھائی اور آئندہ جنگ کے لیے فوجیں جمع کیں جن کے مصارف انہوں نے خود برداشت کیے۔ سلطان مصطفیٰ نے قسطنطنیہ اور ادرنے کے شاہی باغبانوں میں سے 3000 پیدل سپاہیوں کی ایک فوج مرتب کی جسے اس موقع پر اس نے 3 رسالوں میں تقسیم کر کے خاص اہتمام سے انہیں تعلیم دلوائی۔ پھر 1696 عیسوی میں سلطان مصطفیٰ ایک زبردست فوج کے ساتھ آگے بڑھے اور تمیسواڑ کے قریب آسٹرین فوج کو جو ڈیوک ڈی ساکس کی سرکردگی میں تھی شکست دے کر تمیسواڑ کو آسٹریا کے محاصرے سے چھڑا لیا۔ اس کے بعد ہنگری کے ان قلعوں کو جو ابھی سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں تھے مزید فوجی دستوں سے مستحکم کر کے سلطان ادرنے واپس چلے گئے۔ ان فتوحات سے ترکوں کی ہمتیں بڑھ گئیں اور ان میں ایک تازہ جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ عثمانی فوجوں نے جو ایک عرصے سے مدافعانہ جنگ میں پسپا ہوتی چلی آ رہی تھیں اب فاتحانہ طور پر دشمن کے مقابلے میں آگے بڑھنے لگی اور یوں امید کی جانے لگی کہ مصطفیٰ ثانی کے عہد حکومت میں ترکوں کو جو نقصان ہو چکا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ لیکن دوسرے سال یعنی کہ 1697 عیسوی میں آسٹریا کے ساتھ جو مارکا پیش آیا اس نے تمام امیدوں کو خاک میں ملا دیا اور سلطنت عثمانیہ کی ہیبت بلاخر یورپ کے دل سے نکل گئی۔ ناظرین، یہ وہ جنگ تھی جس نے عثمانیوں کی رہی صحیح طاقت کو بھی خاک میں ملا دیا۔ 1697 عیسوی میں سلطان مصطفیٰ ثانی ایک تازہ دم عثمانی فوج کے ساتھ بلغراد سے روانہ ہوئے اور ہنگری کے شمالی حصے کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے دریائے تھائس کے کنارے واقع مقام زینتا تک پہنچ گئے۔ اس وقت آسٹریا کی افواج کی قیادت یورپ کے نامور ترین سپہ سالاروں میں سے ایک شہزادے یوجین آف سوائے کے ہاتھ میں تھی۔ عثمانی فوج نے دریا پر ایک پل قائم کیا اور سلطان مصطفیٰ اپنے سواروں اور توپخانے کے ساتھ دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا، جبکہ پیدل سپاہیوں کی بڑی تعداد ابھی دریا کے اسی کنارے پر موجود تھی۔
اسی اثناء میں شہزادہ یوجین نے اچانک حملہ کر دیا اور عثمانی پیدل فوج جو ابھی دریا عبور کرنے کی منتظر تھی بری طرح گھبرا گئی۔ بدقسمتی سے اس وقت عثمانی فوج کے اندرونی حالات نہایت خراب تھے۔ سپاہیوں کے درمیان باہمی جھگڑے جاری تھے، اعلیٰ کمان میں شدید اختلافات پائے جاتے تھے اور صدر اعظم الماس محمد پاشا کے خلاف نفرت بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی بد نظمی کے دوران جنیچری کے دستوں نے بغاوت کر دی اور اپنے ہی افسروں کو قتل کرنا شروع کر دیا، جس سے فوجی صفیں بالکل منتشر ہو گئیں۔ اسی انتشار اور اچانک حملے کے باعث عثمانیوں کو زبردست شکست ہوئی، ہزاروں سپاہی مارے گئے یا دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے، اور یہ جنگ عثمانی تاریخ کی سب سے تباہ کن شکستوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے۔ ناظرین، ترکوں کی اس بدنظمی اور ناتفاقی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ترک شہزادہ یوجین کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور انہیں بری طرح شکست ہوئی۔ ان کے 26,000 آدمی میدان جنگ میں مارے گئے اور 10,000 دریا عبور کرنے کی کوشش میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ صدر اعظم، 4 وزیر اور بہت سے فوجی افسر بھی اس مارکے میں کام آئے۔ سلطان، جو دریا کے دوسرے کنارے سے اس جنگ کو دیکھ رہے تھے، بھاگ کر تمیسواڑ جا پہنچے اور وہاں سے بلغراد اور ادھر سے قسطنطنیہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ترکوں کی بقیہ فوج بھی بلغراد سے ہو کر قسطنطنیہ واپس لوٹ آئی۔ ادھر شہزادہ یوجین دریائے ڈینیو کو عبور کر کے بوسنیا میں داخل ہوا اور اس کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ زندہ کی شکست ترکوں کی فوجی طاقت کے زوال کا ایک ایسا اعلان تھا جس کی آواز یورپ کے دور دراز گوشوں میں بھی جا پہنچی، اور مغربی سلطنتیں اب اپنے آپ کو عثمانی حملوں سے بالکل محفوظ خیال کرنے لگیں۔ جنگ زندہ کے 6 روز بعد سلطان مصطفیٰ پھر خاندان کوپریلی کی طرف متوجہ ہوئے اور سلطنت کو تباہی سے بچانے کے لیے اس خاندان کے ایک فرد حسین کوپریلی کو صدر اعظم مقرر کیا۔ حسین کوپریلی صدر اعظم محمد کوپریلی کا بھتیجا تھا اور اس میں انتظام سلطنت کا وہ غیر معمولی ملکہ جو کوپریلی خاندان کا نمایاں امتیاز تھا بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ محاصرے ویانا کی ناکامی تک حسین کوپریلی ایک آزاد مزاج نوجوان تھا، اسے صرف عیش و عشرت سے سروکار رہتا تھا، لیکن ویانا کی عبرتناک شکست کے بعد اس نے اپنے قومی فرض کو محسوس کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو منصب اسے عطا فرمایا تھا اسے سلطنت عثمانی کی خدمت کے لیے اس نے وقف کر دیا۔ صدر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے سے بیشتر وہ مختلف اعلیٰ عہدوں پر قائم کر چکا تھا اور اپنی لیاقت اور اہلیت کا ثبوت دے چکا تھا۔ 1697 عیسوی میں صدر اعظم مقرر ہونے کے بعد اس نے سب سے پہلے سلطنت کی فوجی قوت کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اس سلسلے میں مالیات کی طرف خاص طور پر اس نے توجہ دی۔ گزشتہ جنگ میں خزانے پر بہت زیادہ بھار پڑ چکا تھا، اس کی تلافی کے لیے اس نے مختلف تدابیر اختیار کی۔ مثلاً پہلے کافی پر محصول لگایا، پھر حکومت کے تمام بڑے بڑے عہدیداروں پر ایک قسم کا انکم ٹیکس عائد کیا، اور آخر میں جائیداد موقوفہ کی آمدنی سے بھی سلطنت عثمانیہ کی شدید ضروریات کے لیے ایک بڑی رقم اس نے حاصل کی۔ اس طرح اس نے کافی سرمایہ اکٹھا کر کے سلطنت کے یورپین صوبوں کی حفاظت کے لیے 50,000 پیادوں اور 48,000 سواروں کی ایک فوج تیار کر لی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک بیڑا بحیرہ اسود میں بھیجا اور دوسرا بحیرہ روم میں، لیکن دراصل تمام تیاریاں اس نے مدافعت کے لیے کی تھیں اور ان سے کوئی جارحانہ اقدام مقصود نہ تھا، کیونکہ وہ سلطنت کی کمزوری سے خوب واقف تھا اور اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر جنگ پھر چھڑ گئی تو اس کا نتیجہ سلطنت کے حق میں مزید تباہیوں کے سوا اور کچھ نہ ہوگا۔ بہرحال ان تیاریوں کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ آسٹریا کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے اور ترک فوج کے سپہ سالار وان تیبان پاشا نے شہزادہ یوجین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ اس نے بوسنیا کو خالی کر دیا۔ لیکن ناظرین، اس درمیان میں وینس سے جنگ کا سلسلہ برابر جاری رہا اور اس کی فوجیں ڈلماشیا میں آگے بڑھتی جا رہی تھیں۔ یونان میں اہل وینس کے قدم خاکنائے کرن تک پہنچ چکے تھے۔ اگرچہ نگارا پونٹوس پر وہ قبضہ نہ کر سکے اور ترک امیر البحر نے ان کے بیڑوں کو دوبارہ شکست دے کر جزیرہ کیوس کو واپس لے لیا۔ پولینڈ سے اگرچہ اس وقت کوئی جنگ نہ تھی، لیکن خانہ کریمیا کے حملے کو بھی 2 سال گزرے تھے اور اہل پولینڈ سلطنت عثمانیہ کے خلاف ہر ممکن موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، لیکن سب سے بڑا خطرہ روس کی طرف سے تھا۔ پیٹر اعظم اپنی وسیع سلطنت کو روز بروز زیادہ طاقتور بنا رہا تھا۔ اس نے آسٹریو ہنگری اور فرانسیسی فوجوں کے نمونے پر ایک مضبوط فوج تیار کر لی تھی، کیونکہ وہ اپنی سلطنت قائم رکھنا چاہتا تھا۔
اس مقصد کے لیے وہ سلطنت عثمانیہ کے خلاف پوری قوت سے جنگ کرنا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے عجف پر قبضہ کرنا چاہا اور 1695 عیسوی میں 60,000 فوج کے ساتھ اس پر حملہ آور ہوا۔ یہ محاصرہ ناکام رہا اور ہزاروں سپاہیوں کی لاشیں میدان جنگ میں چھوڑ کر اسے مجبوراً پسپا ہونا پڑا۔ لیکن دوسرے ہی سال اس نے پھر تازہ فوجوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ کیا اور اس کے بحری بیڑے نے ترک بیڑے کو شکست دی۔ اب کی بار محاصرہ کامیاب رہا اور 28 جولائی 1696 عیسوی کو عجف نے ہتھیار ڈال دیے۔ غرض زنتا کی شکست کے وقت سلطنت عثمانیہ ہر طرف سے دشمنوں سے گھری ہوئی تھی اور حسین کوپریلی کے حسن انتظام کے باوجود اس میں بیک وقت تمام دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہ تھی۔ حسین کوپریلی اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھے۔ چنانچہ جب سفیر برطانیہ لارڈ چیٹ نے برطانیہ اور ہالینڈ کی وساطت سے صلح کی تحریک شروع کی تو شرط صلح یہ مقرر کی گئی کہ ہر فریق کا قبضہ اس کی فتوحات پر قائم رکھا جائے۔ حسین کوپریلی نے ایک دیوان منعقد کر کے اس مسئلے کو ارکان حکومت کے مشورے کے لیے پیش کیا۔ ذاتی طور پر وہ صلح کا حامی تھا اور اس کی تحریک سے دیوان نے بھی برطانیہ اور ہالینڈ کی وساطت منظور کر لی، مگر صلح کا مذکورہ بالا اصول سلطان مصطفیٰ کے لیے قابل قبول نہ تھا اور اس نے اس کی منظوری چند اہم ترامیم پر مشروط کر دی۔ بالآخر یہ طے پایا کہ صلح کا مسئلہ ایک کانگریس کے سپرد کر دیا جائے جس میں سلطنت عثمانیہ، آسٹریا، روس، پولینڈ، وینس، برطانیہ اور ہالینڈ کے نمائندے شریک ہوں گے۔ کانگریس کے لیے مقام کارلووٹس تجویز کیا گیا جو پیٹر وارڈین کے قریب واقع تھا۔ شروع میں روس کانگریس میں شرکت سے انکار کرتا رہا کیونکہ وہ عجف کے علاوہ اور مقامات پر بھی قبضہ کرنے کا خواہش مند تھا اور یہ لارڈ پیچٹ کے پیش کردہ اصول کی بنا پر ممکن نہ تھا، لیکن دوسری سلطنتوں نے مجبور کر کے اسے بھی کانگریس میں شامل کر لیا۔ ناظرین، بالآخر 72 روز کے بحث و مباحثے کے بعد لارڈ پیچٹ کے اصول کے مطابق ایک صلح نامہ 28 رجب المرجب 1110 ہجری مطابق 26 جنوری 1699 عیسوی کو لکھا گیا، جو صلح نامہ کالووٹس کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے مطابق آسٹریا کا قبضہ ٹرانسلوینیا اور ہنگری کے ان تمام علاقوں پر قائم رکھا گیا جو دریائے مروش کے شمال اور دریائے تھائیس کے مغرب میں واقع تھے۔ اب ہنگری میں عثمانیوں کے سابق مقبوضات میں سے صرف 1/3 ان کی حکومت باقی رہ گئی۔ آئندہ کے لیے وہ خراج بھی ختم کر دیا گیا جو شہنشاہ آسٹریا، ہنگری اور ٹرانسلوانیا کی طرف سے سلطان کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ وینس کا قبضہ موریا اور البانیا پر برقرار رکھا گیا، لیکن ابنائے کورنتھ کے شمال میں جو مقامات اس نے فتح کیے تھے وہ لارڈ پیچٹ کے اصول کے باوجود سلطنت عثمانیہ کو واپس دلا دیے گئے۔ البتہ جزیرہ زنتا کا خراج اسے معاف کر دیا گیا۔ روس کا قبضہ عجف شہر اور بحیر اسود کے شمالی علاقوں پر قائم رہا۔ پیٹر اعظم کو اس فتح سے سیری نہ ہوئی اور اس نے صرف 2 سال کے لیے اس صلح نامے پر دستخط کیے، جبکہ دوسری حکومتوں نے 25 سال کے لیے اس معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ صلح نامہ کالووٹس کے حوالے سے معروف جرمن مورخ فان ہیمر کی رائے ہے کہ یہ صلح نامہ نہ صرف اس لیے یادگار رہے گا کہ اس نے اہم ملکی تبدیلیوں کو برقرار رکھا اور نہ مخص اس لیے کہ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کی فاتحانہ طاقت کا رعب دلوں سے زائل ہو گیا، بلکہ اسے اس لیے بھی یادگار رکھا جائے گا کہ اس موقع پر سلطنت عثمانیہ اور روس نے پہلی بار ایک عام یورپی کانگریس میں شرکت کی۔ اس کانگریس میں برطانیہ اور ہالینڈ کے نمائندوں کو شامل کیا گیا، حالانکہ ان دونوں میں سے کوئی بھی حکومت جنگ میں شریک نہیں تھی۔ سلطان اور وزرائے روس دونوں نے اس اصول کو تسلیم کیا کہ مفاد عامہ کے لیے یورپ کی حکومتیں دوسری سلطنتوں کے باہمی نزاعات میں دخل دے سکتی ہیں۔ صلح نامہ کالووٹس کی تکمیل کے بعد حسین کوپریلی نے سلطنت کے اندرونی معاملات کی جانب توجہ دی۔ گزشتہ جنگ کے آخری سالوں میں کریمیا، مصر اور عرب میں بغاوتیں شروع ہو گئی تھیں۔ ایران کی سرحد پر بھی جنگی ماحول گرم تھا۔ حسین کوپریلی نے ان تمام بغاوتوں کا استحصال کر کے سلطنت کے ہر حصے میں امن و امان قائم کیا۔ اس کے بعد اس نے حکومت کے ہر شعبے کی اصلاح شروع کی، چنانچہ فوج، بحریہ، مالیات، مدارس، اوقاف تمام شعبوں میں اصلاحات جاری کیں۔ کوپریلی کو عیسائی رعایا کی بہبودی کا خاص طور پر خیال رہتا تھا اور وہ ان کے ساتھ بڑی رعایتیں کرتا تھا۔
چنانچہ اس نے بوسنیا کے عیسائیوں کا 1 سال کا جزیہ معاف کر دیا اور رومیلیا کے عیسائی رایا کے ذمے جو محصول باقی تھا اسے بھی معاف کر دیا۔ اس نے مسجدیں، مدرسے، بازار اور چھاونیاں سلطنت کے ہر حصے میں بہت کثرت سے تعمیر کرائیں، لیکن ان تمام خدمات کے باوجود بعض دشمنوں نے اس کے خلاف سلطان کے کان بھرنا شروع کیے۔ یہ دیکھ کر حسین کوپریلی نے ستمبر 1702 عیسوی میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا اور چند ہی دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، حسین کوپریلی کی وفات پر سلطان نے دالتیبان پاشا کو صدر اعظم مقرر کیا۔ وہ ایک جنگجو سپاہی تھا اور جنگ کے علاوہ کسی اور بات سے دلچسپی نہ رکھتا تھا۔ اس نے معاہدہ کارلووٹس کو چاک کر ڈالنا چاہا، لیکن عوام اور فوج دونوں اس کی پالیسی کو سلطنت کے لیے خیال کرتے تھے اور دونوں نے مل کر سلطان سے اس کی معزولی کی درخواست کی۔ مفتی فیض اللہ بھی جو ابتدا میں اس کا طرفدار تھا بعد میں سخت مخالف ہو گیا اور اسی کی کوشش سے دالتیبان پاشا معزول کر دیا گیا۔ دالتیبان پاشا کے بعد رامی محمد پاشا صدر اعظم مقرر ہوا۔ وہ حسین کوپریلی کے نقش قدم پر چلنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے ان مفاسد کی اصلاح شروع کی جو کوپریلی کے بعد پھر سلطنت میں رونما ہونے لگے تھے۔ اس سلسلے میں بہت سے لوگ جن کو نقصان پہنچ رہا تھا اس کے مخالف ہو گئے اور اس کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ چونکہ وہ کوئی ممتاز فوجی افسر نہ تھا، اس لیے ینیچری بھی اس سے خوش نہ تھی اور بعض مفاد پرستوں کے ابھارنے پر انہوں نے سلطان سے اس کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ اس مطالبے نے جنوری 1703 عیسوی میں بغاوت کی شکل اختیار کر لی اور قسطنطنیہ ینیچری کی شورشوں کا مرکز بن گیا۔ فوج نے رامی محمد پاشا کے علاوہ مفتی فیض اللہ کی معزولی کا بھی مطالبہ کر دیا۔ سلطان اس وقت ادرنے میں تھے۔ انہوں نے مفتی فیض اللہ کو تو معزول کر دیا، لیکن رامی محمد پاشا کا معاملہ اپنے قسطنطنیہ پہنچنے تک ملتوی رکھا۔ باغیوں نے اب خود سلطان کی ذات پر حملے شروع کر دیے اور علماء سے اس کے متعلق فتویٰ حاصل کر لیا۔ سلطان نے اپنا خاص ینیچری دستہ باغیوں کے مقابلے میں روانہ کیا، لیکن یہ دستہ بھی انہی باغیوں میں شامل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سلطان مصطفیٰ 2 ربیع الاول 1115 ہجری بامطابق 15 اگست 1703 عیسوی کو تخت سے دستبردار ہو گئے اور باغیوں نے ان کے بھائی احمد کو تخت پر بٹھایا اور اسی سال 22 شعبان 31 دسمبر 1703 عیسوی کو سلطان مصطفیٰ ثانی کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، سلطان مصطفیٰ ثانی ایک دانشمند اور بیدار مغز سلطان تھے۔ ابتدائی دور حکومت میں انہوں نے بڑی ہمت اور شجاعت کا ثبوت دیا اور متعدد اہم فتوحات حاصل کیں، لیکن زنتا کی شکست کے بعد سلطان کی فوجی قوت اتنی کمزور ہو گئی کہ آسٹریا سے کامیاب مقابلہ کرنا ممکن نہ رہا۔ ایسی حالت میں صلح کے لیے راضی ہو جانا مصلحت وقت کے عین مطابق تھا۔ بعض یورپین مورخین سلطان مصطفیٰ ثانی پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ معاہدہ کارلووٹس کے بعد اس کی جنگی سرگرمیاں بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھیں اور وہ عیش و عشرت میں مصروف ہو گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سلطنت میں جنگ کی طاقت بالکل نہ تھی۔ علاوہ ازیں ہر طرف بغاوت تھی جس کا استحصال نہایت ضروری تھا، نیز حکومت کے تمام شعبے اصلاح کے محتاج تھے۔ سلطان مصطفیٰ ثانی نے انہی امور کی طرف اپنی توجہ رکھی اور صدر اعظم حسین کوپریلی کی مدد سے کافی حد تک اس پر قابو پا لیا۔ جب وہ ان اصلاحات سے فارغ ہوا تو دالتیبان پاشا اور رامی محمد پاشا کے خلاف ہنگامے شروع ہو گئے اور ان کے بعد ہی فوج نے خود اس کی معزولی کا فیصلہ کیا۔ ان حالات میں اس نے جو کچھ سلطنت کے لیے کیا اس سے زیادہ ممکن بھی نہ تھا۔